عرب امارات اردن کی دوڑیں لگ گئیں۔ اور لندن میں جو صحافیوں والا معاملہ ہے اس میں عمران ریاض کے حوالے سے میں آپ کو بڑی اہم خبر دوں گا آج۔ لیکن سب سے پہلے ہوش اڑا دینے والے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، سہیل آفریدی کا قافلہ جس میں عوام حقیقی معنوں میں اس وقت ایک طرف اسرائیل کا دفاع کرنے والوں کا، جن کے اپنے دفاع کا خطرہ ہے۔ ابھی تک خان کی پرامن کال ہے، یاد رکھیں جو مناظر مجھے نظر آ رہے ہیں وادی تیرہ میں، جو مظالم نظر آ رہے ہیں، یہ حالات اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہزاروں لوگ جس طرح دیوانے ہو کے سہیل آفریدی گاڑی کو چومنے کی کوشش کر رہے تھے، اور نعرہ ایک ہی لگ رہا تھا عمران احمد خان نیازی، اور جو بات جنید اکبر نے آج کر دی گرج برس کے کہ سہیل آفریدی کو کچھ ہوا یا گورنر راج لگا تو ان کو گھر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چکدرا، سوات اور مالاکنڈ میں اسٹریٹ موومنٹ میں ورکرز کنونشن کا جو عوام کا جوش و خروش تھا، ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ بورڈ آف پیس میں جانے کے بعد اب ایک طرف ہے فلسطین کے محافظ خان کے ساتھ، اور دوسری طرف نتن یاہو کے یار جو غزہ بورڈ پیس پر آپ کو پتہ ہے دستخط میں جشن منا رہے تھے۔ پاکستان کی عوام کا غصہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں خان کی کال کے بعد جس طرح عوام نے نکلنا ہے، یہ ٹریلر اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ میں 24 گھنٹوں کے نوٹس پر ہو رہی ہے، قافلے جگہ جگہ سے نکل رہے ہیں۔ یہ صرف سوات، مردان، چکدرا کے تمام ریکارڈ نہیں ٹوٹے، یہ مناظر بہت ہی کم دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں شروع ہونے والا ہے، جو وادی تیرہ پہ ابھی سہیل آفریدی ان کو نکل کے چھکا مارنے لگا ہے، جرگے کا جن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاہدہ نقل مکانی کا وہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ اچھا یہاں یاد رکھیں جو نقل مکانی کا معاہدہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں ان لوگوں سے کروایا گیا مار پیٹ کے، ڈرا دھمکا کے یہ دستخط کروائے گئے، اور ایک فرضی معاہدہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافیوں نے جاری کیا جس پہ کوئی دستخط موجود نہیں ہے۔ مسجد میں جمعے کی بعد جس طرح باہر بانٹتے ہیں نا کاغذ، اس طرح کا کاغذ وادی تیرہ کا آپریشن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا۔ اور یہ انہوں نے جو جرگے کے لوگوں کی بات کی ہے وہ اب سارے کا سارا جرگہ سامنے آنے والا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں بیانیہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے بعد ان کی مقبولیت، احترام اور ہر جگہ جو مسائل شروع ہو چکے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ دیکھیں ماضی میں یہ آپ کو کوئی نہ کوئی گولی، کوئی نہ کوئی فلم ایسی دکھا دیتے تھے۔ مثال کے طور پر جب سیلاب آتا تھا، آپ کو یاد ہوں گے انہوں نے ٹکیاں، ابھی برف باری میں بھی کبھی گاڑیوں کے دھکے لگاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کبھی کسی کی مدد کرتے تھے، کبھی کوئی گانا SPR کا آ جاتا تھا۔ اب وادی تیرہ میں ایسا کوئی کام بھی آپ کو نظر نہیں آیا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام بن چکا ہے کہ سہیل آفریدی نے پبلک میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تینوں ان کی واردات ناکام، گورنر راج ناکام ہو گیا، ان کی جو دھمکیاں تھیں، دباؤ تھا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، اس میں یہ ناکام ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا وادی تیرہ کے اس آپریشن کے بعد یہ اس نفرت کو اس مقام پہ لے کے جائے گا جہاں تحریک انصاف کی قیادت کا وزن پڑا تو پھر چل سو چل۔ سہیل آفریدی نے اپنی جان کے حوالے سے بھی خود پبلک میں بات کر دی، جس کے بعد پھر جنید اکبر نے کہا کہ سہیل آفریدی کو کچھ ہوا تو پھر ہم آپ کے گھروں میں گھسیں گے۔ اب چونکہ خیبر پختونخوا کی دیکھیں عوام سڑکوں پر آ گئی ہے، پاکستان کی عوام نے سیاسی تحریک چلا دی ہے، سیاسی ماحول بن چکا ہے، جلسے، جلوس، ریلیاں شروع ہو چکی ہیں۔ عوام کا جو ذہن سازی کا معاملہ، مومنٹم بل کرنا، ایک سیاسی جماعت جو پریشر ڈیولپ کرتی ہے وہ ہو چکا ہے، عوام جڑ چکی ہے، اور ان کا دوسری طرف بیانیہ نہیں بن رہا۔ ابھی انہوں نے جو صحافی بلائے جن کی عوام میں آپ کو پتہ بات سنی تھی، ان کے جو MF ہیں منیف فاروق یا سہیل وڑائچ، سار عباسی، سار عالم، راوی حسن، ان کو لوگ نہیں سنتے، طلعت حسین کی باتیں لوگ نہیں مانتے، تو انہوں نے ثاقب بشیر، جمیل فاروقی، صدیق جان، ابیب اکرم، ثاقب بشیر، ان سب لوگوں کو بلا لیا کہ بورڈ آف پیس کے بعد اب ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی، یہ محفوظ راستہ چاہیے۔ یہاں DGSPR نے بہت بڑا بلنڈر بھی مارا، خود اقرار کیا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں حکومت نے بورڈ آف پیس کیا، دوسری طرف بورڈ آف پیس میں اگر کوئی خطرناک بات مانی گی تو وہ بات وہیں رہے گی، یہاں باہر نہیں آئے گی۔ مطلب آپ کا اگر بورڈ آف پیس سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بات پبلک میں آئے گی یا نہیں؟ وہاں تو فیلڈ مارشل کا ڈیوس میں جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر خوشیاں منانا، سیلیبریٹ کرنا، جہاں پوری دنیا کے حکمران آپ دیکھیں، محمد بن سلمان، محمد بن زید، مصر کا جنرل عبد الفتاح السیسی فیلڈ مارشل تک اپنی عوام کے سامنے بات لانے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا، یہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ اور اس بات کو، اس تاثر کو زائل کرنے کی بورڈ آف پیس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں، اس بات کو بار بار چھیڑو اسی بات کو، کیونکہ یہ اب بڑے بڑے پیکج بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ محسن نقوی جو صحافیوں کے لیے پیکج کا اعلان کرے، اسی لیے کہ اس معاملے کو دبا دیں۔ CDA، پنجاب، وزارت اطلاعات، وزارت داخلہ کا بنا کر پیکج دیا جا رہا ہے کہ ان معاملات پہ بات نہ کریں، میڈیا میں بالکل اس کو چھیڑیں ہی نہ، لیکن آپ لوگ بار بار چھیڑیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اس وقت دیکھیں ہندوستان کا سب سے بڑا اتحادی اسرائیل ہے، اور ہندوستان وہاں موجود نہیں۔ ترکی کے سب سے زیادہ تجارتی تعلقات ہے، سفارت خانہ ہے، اور ترکی اسرائیل کو منظور نہیں۔ یہاں اللہ کی فوج اسرائیل کو منظور، بھئی اللہ کی فوج آ جائے، یہ اللہ کی فوج ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج ہے۔ تو
نیتن یاہو سب سے زیادہ قریبی دوست ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس کے بارے میں خود اس نے کہا اسرائیل اور امریکہ کے جو آج کے تعلقات ہیں وہ اس سے زیادہ ہمارا قریبی دوست، ہمارے مفادات کا کوئی خیال دنیا میں نہیں رکھ سکتا۔ فیلڈ مارشل اس کے فیورٹ، شہباز شریف اس کا فیورٹ۔ تو یہ سب سے بڑا معاملہ ان کے لیے بنا ہے کہ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں۔ پھر انہیں جو مسئلہ اس وقت پڑا ہوا جنریشن زی نوجوان طبقے سے، ان کی حمایت دیکھیں، بورڈ آف پیس میں سب سے زیادہ جو اس وقت اختلافات اور مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ نوجوان طبقے سے۔ ایک ان کے معاشی حالات ہے، بے روزگاری، مہنگائی ہے، عام آدمی پریشان ہے۔ دوسرا یہ انہیں کی ووٹر کی عمر 25 سال کی شرط لا رہے ہیں، اور وہ بھی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اتنے خوف زدہ ہے اس معاملے پر کہ ایک دوسرے پر معاملہ ڈال رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے ہمیں جنریشن زی سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہمارا بورڈ آف پیس سے کوئی تعلق نہیں، یہ حکومت جا رہی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو گڈ کاپ بیڈ کاپ بنا کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نوجوان جنریشن زی جو اس وقت جڑی ہوئی ہے خان کے ساتھ، کہ اس کا کیا جائے۔ لندن میں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی، شہباز شریف کا کام اب ہو چکا ہے ظاہر ہے، جو بورڈ آف پیس میں دستخط تھے لندن وہاں ان کی ہوئی ہیں ملاقاتیں بہت سی، اور اس کے بعد اب آ کے فیلڈ مارشل سے انہیں اسحاق ڈار سے، یہ عرب امارات سے آ چکا ہے، وہاں اس کو بھی انہوں نے صاف صاف حالات بتا دیے ہیں۔ تو اب ان کا ایک اور معاملہ بھی اچھا، پاکستان بھارت کا ورلڈ کپ کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی ان کو شرکت کرنی ہے نہیں، وہ خیر اتنا ریلیونٹ نہیں ہے ہم سے ہمارے لیے۔ اب اس میں ان کی ایک اور بڑی واردات آپ کے سامنے آنے والی ہے، وہ ظاہر قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے جو سیکورٹی اداروں نے انس رضوی کی گرفتاری ڈیرہ اسماعیل سے کنفرم کر دی۔ یہ رضوی برادران دونوں بھائی، ان میں سے ایک گرفتار، حالانکہ پورا پاکستان جاتا ہے ان کے پاس، سارے پاکستان کو پتہ ہے، اور ان سے اب ریاست کے حق میں بیان دلوانے کے کہ کوئی مذہبی تقبے کا خطرہ نہ ہو، بورڈ آف پیس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اب تو ان کے صحافی خود کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے حق میں بیان دینے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں، مطلب انہوں نے تیار کر لیا انہیں۔ اب دیکھیں میری تو دعا ہے صحافیوں کے بارے میں کہ جو حق و سچ پر کھڑے ہیں کہ اللہ کرے کہ عصر کے وقت اپنا روزہ نہ توڑیں، ملاقاتیں کریں ضرور، خبریں لیں، سب کچھ کریں، ان کا بیانیہ نہ چلائیں۔ دیکھیں عام حالات میں صحافیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے بھی، ہر قسم کے سیاسی جماعتوں سے، سیکیورٹی ذرائع سے خبر کی تصدیق تردید کرنا، پروفیشنل تعلقات رکھنا، یہ ضروری ہم سب کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے صرف فوج کے ہی لوگ تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں، تو ان میں رابطوں میں کوئی بری بات نہیں، پروفیشنل رابطہ۔ اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ ان کے پیغامات کو، ان کی دھمکیوں کو، ان کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں، یا وہ سوالات جو قوم پوچھتی ہے یا قوم کے پاس ہے ان کے جواب ان سے نہیں پوچھتے، یا ون سائیڈڈ ٹریفک چلا دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو دیکھیں صحافت اسی دن ختم ہو گئی تھی 3 سال، جب عمران خان کا نام، ویڈیو، تصویر پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے چلانے سے انکار کیا۔ جب عمران خان کے عدت نکاح پر پاکستان کے میڈیا میں جو باتیں ہوئیں بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ جس طرح گھٹیا انداز میں سوالات کے نام پہ صحافت ہوئی، وہ اسی وقت معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت تو دیکھیں جو صحافی میدان میں موجود ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ کسی صورت میں ان کے بیانیے کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں ظالم، اور ظالموں کو اللہ ساتھ نہیں دیتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ایک کام کیا ہے، عمران خان کے آخری دور میں جرنیل بند کمروں میں صحافیوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، تو یہ پرانی روایت چلتی جا رہی تھی۔ محفوظ راستے کے لیے صحافیوں کی ہمیشہ ضرورت رہی۔ اب پہلی دفعہ یہ ہوا خان کی حکومت گرنے کے اور صحافیوں نے بات ماننے سے انکار کیا اور سب کچھ پبلک میں رکھ دیا۔ اب یہ جو تمام صحافی ان سے ملے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ڈٹے رہیں گے، اور جو پاکستانیوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ انہی کے جواب دیں گے۔ سوال تو خیر ویسے آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ ظالم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، بچ نہیں سکے گا، تو یہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، حکومتیں بھی بنا بیٹھے ہوئے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے سورہ انفال میں آپ ذرا آیت نمبر 8 پڑھیں، اس کا ترجمہ اللہ نے کیا ہے کہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یعنی اللہ اس وقت تک انجام کا شکار نہیں کرے گا جب تک اس کا جرم، اس کی نیت، کردار اور باطن دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، انجام دلیل کے بعد ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اللہ نے ہر ظالم کو موقع دیا، تنبیہ کی، مہلت دی۔ سورہ فاطر میں دیکھیں اللہ نے کہا کہ میں اگر ان کو ان کے اعمال پہ پکڑ لوں تو زمین میں کوئی جاندار ہی نہ رہے۔ فرعون کو دیکھیں، قوم عاد کو، قوم سمود، قوم لوط، بنی اسرائیل، ان سب کو اللہ نے بدلنے کا موقع دیا۔ پھر دلیل کے ساتھ جب ان کے جرائم سامنے آئے، کھل کے آئے، تو پھر یہ اپنے انجام پر پہنچے۔ اللہ نے انہیں طاقت بھی دی، علم بھی دیا، واضح نشانیاں بھی دی، اقتدار بھی دیا، اور برسوں مہلت بھی دی، اپنے نبی بھیجے تاکہ ان کا باطن اور ظاہر مکمل ہو کے سامنے آئے، پھر انہیں غرق کیا۔ تو یہ ظالم کے انجام میں اسی لیے دیر ہوتی ہے۔ آپ یہ 3 سال 10 مہینے سے جو دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے دیر ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں۔ پاکستان کی عوام جو آج باتیں ان کے ظاہر اور باطن میں دیکھ رہی ہے، آج پاکستان کے بچے کو ان کی ہر واردات کا پتہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی، حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ آپ نے کبھی نہیں پڑھی تھی، سرنڈر کرنے کی تصاویر آپ نے دیکھی لیکن آپ ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو بیانیہ دیتے ہیں آپ نے پھر اب حمید الرحمان کمیشن یاد کر لی ہے رپورٹ۔
جو یہ کام کرتے تھے آپ آنکھیں بند کے تسلیم کرتے تھے ملکی مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں. بلوچستان میں ایک عرصے سے آگ خون اور بارود کا کھیل کھیلتا رہا، بلوچ لوگ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، مسنگ کرتے رہے ان کو. ایک لمبی تاریخ ہے. پنجاب میں لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہیلی کاپٹروں سے کون گراتا ہے، کیوں مسنگ کریں گے، یہ ضرور دہشت گرد ہوں گے. آپ کو یاد ہوں گے سارے بیانیے، خود ہم لوگ اس میں گلٹی تھے. خیبر پختونخوا کے آپریشن، ملٹری اڈے، نیٹو کی سپلائی، یہ تمام چیزیں پنجاب کے لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے کسی صورت میں. پاکستانی کہتے تھے نہیں جی قومی مفاد میں سب کرتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے. پاکستان کی فوج ایسا نہیں کر سکتی. یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں میں سامنے دیکھا ہے 26 نومبر کو ثانیہ مریدکے میں دیکھا ہے. پھر یہ جب پنجاب میں ہوا تو آپ سب کو یقین آنا شروع، اسلام آباد میں ہوا، پنڈی میں ہوا، لاہور میں ہوا، تو پھر آپ کو سمجھ آئی یہ تو واقعی ذہنی مریض ہے. ساری زندگی پاکستانی یہی سمجھتے رہے جی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے اقتدار میں لائے، جس کو چاہے اقتدار سے نکالے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ لوگوں کی باتیں، یہ جس کو چاہے مقبول، ایک بیانیہ تھا ہمارے ذہنوں میں ڈرل تھا. 3 سال 10 مہینے میں ختم ہوا یہ نہیں. یہ تو خود کو مقبول نہیں کر سکے، آپ کو کسی کو کیا مقبول کریں. ان کا جو بیانیہ سیاست میں مداخلت کا، آئین کے حلف کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ آپ کے سامنے 3 سال 10 مہینوں میں ایک ایک کام ہوا. 8 فروری کے الیکشن سے لے کے پاکستان کی عدالتوں تک، انصاف تک، یہ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عدلیہ کے حالات میں ججز کا کردار آپ نے جو دیکھا کہ کس طرح ماضی میں ہم نظریہ ضرورت سمجھتے رہے، پی سی او کے ججز یا مارشل لا دیکھتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے عدلیہ کے ہر کرتوت کو سب کچھ سامنے آ گیا. سیشن کورٹ معمولی جج سے لے کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا کرتا رہا. تو اسی طرح ہر ایک کا ظاہر اور باطن سامنے آیا. خان کے اوپر یہودی ایجنٹ کتنا عرصہ آپ نے 20-25 سال لگے. اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے. ہاں ساری وارداتیں کھل گئی، پتہ لگے اسرائیل کا انویسٹمنٹ ہے کون. ابھی تو دیکھیں لندن میں جو واردات کھلی ہے، وہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا تھا، پچھلے ویلاگ میں رہ گئی تھی. لندن میں صحافیوں پر جو حملہ ہوا شہزاد اکبر کے گھر عادل عجب. اچھا یہاں آپ کو بڑی اہم خبر دوں عمران ریاض کے حوالے سے خبر، کیونکہ یہ عمران ریاض پبلک میں بات نہیں کرتے. ان کے گھر کے باہر ان کی گاڑی باقاعدہ توڑ کر ان کے قیمتی سامان اور کاغذات، کریڈٹ کارڈ چوری کی. بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اور یہ برطانوی پولیس کو ساری بات پتہ ہے. سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ان کے پاس ہیں. عمران ریاض نے اپنے گھر کی سیکورٹی کا پورا انتظام کیا. ویسے ہے تو وہ شکاری، وہ تو خیر انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آئے. اس نے تو کہا ہے اللہ نہ کرے کوئی آیا تو وہ پھر واپس نہیں جائے گا، لیکن وہ پبلک میں یہ باتیں نہیں بتاتے. لیکن عوام کو پتہ ہونا چاہیے برطانوی پولیس کے پاس اب یہ معاملہ بہت معاملے پہ اٹھ گیا ہائی لیول پہ. عمران ریاض کا 2 دن تک کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتا رہا، اس کی فوٹیجز پولیس کے پاس موجود ہے. اب اس پہ بھی اثرات ہو، کیونکہ لوگ جو بھی گرفتار ہوئے ہیں، دیکھیں وہ چوری ہوئی نہیں ہوئی یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جرائم پیشہ لوگ ضرور ہیں. ابھی بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو اسلحہ والے اور جن کے اوپر مختلف مقدمات تھے، کہ انہیں جس شخص نے باقاعدہ ہائر کیا تھا اور یہ واٹس ایپ گروپ میں سے جا کے انہوں نے ہائر کیے، وہ بندہ بھی جس نے ہائر کیا پکڑا گیا. اور پھر تفتیش جب پولیس نے کی ہے تو واٹس ایپ گروپ میں ایک چوتھا بندہ بھی نکلا ہے نامعلوم، جس کے ساتھ 2 اور لوگ ہیں حملے کا، جس نے ٹاسک دیا، اور ایک عورت کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. خیر کیس عدالت میں ہے، 13 فروری اس کی اگلی سماعت ہے. یہ جیو کے مرتضی علی شاہ بڑی تفصیل سے کور کر رہے ہیں اس چیزوں کو. لیکن لندن میں آپ کو بڑے ہائی لیول پر یہ معاملہ اٹھتا نظر آئے گا، کیونکہ چوتھے شخص نے پولیس کو بتایا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا ہے جو ہمارے خلاف تنقید کرتے ہیں، بولتے ہیں انہیں وارننگ دو، اگلے نتائج خطرناک ہوں گے. تو یہ معاملہ برطانوی حکومت نے بھی اٹھایا ہوا ہے، باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ فورن انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس ملک میں مداخلت سمجھی جاتی ہے. مغرب میں یہ برداشت نہیں ہوتی، جیسے یہ ایران میں جا کے کرتے ہیں نا. ایران میں تو آپ کو پورا جاسوسوں کا نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا تھا، موساد نے، وہ جو مائک پومپیو نے 1 جنوری کو بتا دیا تھا، بعد میں اس میں افغانستان ہندوستان کے لوگ نکلے. روس بھی ایسے کام کرتا رہا. تو یہ سارے بڑے پیمانے پر نیٹ ورکس تو ہوتے ہیں، لیکن برطانیہ میں اور یورپ میں کرنا یہ کام بڑا مشکل ہے. ایران کے معاملے پر بھی آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پچھلے ولاگ میں رہ گیا تھا، اس میں دیکھیں ایک طرف تو ایران کے خلاف تیاریاں بری طرح ہو رہی ہیں. بیری بیڑا جو لنکن ہے وہ موجود ہے، ایرانی ڈرونز بھی تیار ہیں، ایران نے اپنی پوری تیاری بھی مکمل کی ہوئی ہے، اور سمندر کے علاقے سے جہاں سے انہیں خطرہ ہے وہاں بحری طاقت بھی مکمل ہے. عرب امارات اور اردن، خاص طور پر اردن سے آپ کو پتہ ہے جہاں سے ان کے جہاز اڑنے ہیں، وہاں موافق نام کے ایئر بیس ہے، تو وہاں پر تیار ہے. لیکن ایران کی تیاریاں اس لیول پہ ہیں کہ یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ 500 کے قریب ٹارگٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے جو مقامات رکھے ہوئے ہیں اتنا وہ شاید برداشت نہیں کر، اور آدھا اسرائیل اس کے نشانے پہ ہے. تو اس لیے ابھی اتنی جلدی نہیں کر رہے، اور جب دھمکیاں زیادہ بڑھتی ہیں تو پھر ان کا رخ گرین لینڈ اور کینیڈا کی طرف چلا جاتا ہے. ٹرمپ کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، پھر لاطینی امریکہ کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ ابھی ان کی، میں نے آپ کو پینٹاگون کی کل پرسوں بتائی تفصیل سے نئی پالیسی، اس میں چین شامل نہیں تھا، لیکن کینیڈا کے معاملے پہ چین کو پھر لے آئے. تو یہ اب حالات کس طرف جائیں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری ہو رہی ہیں چیزیں. اور لندن کے اجلاس کے بعد اب
فیلڈ مارشل شہباز شریف اسحاق ڈار ان کی جو ملاقات ہونی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ شہباز شریف کا کام ختم ہو گیا ہے یا ابھی اس کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم معاملہ دیکھنا ہوگا. حکومت میں تبدیلی یہ کیا عید کے بعد کریں گے؟ یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. عید کے بعد کریں گے یا عید سے پہلے کریں گے؟ تو یہ اب دیکھنا ہے. اور تحریک انصاف کی جو یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ کتنے حد تک ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ 9 فروری کے بعد کیا حالات واقعی سارے اس طرح بدل جائیں گے جس طرح کی ہمیں خبریں دی جا رہی ہیں یا اس میں کچھ اور چیزیں رہتی ہیں. عمران خان کی قید کو بھی ظاہر ہے 905 دن ہو چکے ہیں اور اس پہ بھی ظاہر ایک بہت بڑا معاملہ ہے اب. لیکن یہ اسٹریٹ موومنٹ یہ سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے اجازت دیں. اللہ حافظ.